تفصیلات لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف شاداب ریاض. جی شاداب. جی بالکل. ابھی تک جو NA 194 جام پور کے ضمنی الیکشن میں جو انتخابات کا رزلٹ سامنے آیا ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو غیر حتمی نتائج کے مطابق، کیونکہ ظاہر حتمی طور پر ابھی نتائج کا اعلان نہیں کیا گیا، تحریک انصاف کے امیدوار محسن لغاری جو ہے وہ بھاری اکثریت سے جو ہے وہ جیت رہے ہیں. وہ اتنی بھاری اکثریت سے جیت رہے ہیں کہ ان کے مد مقابل جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں اور جو پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں عمار لغاری، اور پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں، ان کے ووٹوں کو اگر آپس میں اکٹھا بھی کر لیا جائے تو پھر بھی کافی فرق ہے ان کے درمیان میں. تو یہ ایک بڑی ایک میسج ہے ان حالات میں کہ ابھی بھی ہم دیکھیں تو تحریک انصاف کے خلاف جس طرح کمپین چل رہی ہے، 13 جماعتیں ایک طرف ہیں، تحریک انصاف ایک طرف ہے، اور ایک جو ہے وہ بیانیات عمران خان کا جو وہ لے کے چل رہے ہیں، اس کو لگ رہا ہے کہ کامیابی مل رہی ہے، عوام کے اندر پذیرائی مل رہی ہے. دیکھیں بے شک یہ سیٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کے ہی اس کی تھی، جہاں پر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، جس کے بعد ان کو یہاں پر ضمنی انتخابات بھی آنا پڑا. لیکن کچھ دنوں سے، کچھ عرصے سے یہ تاثر لگ رہا تھا کہ تحریک انصاف شاید عوام کے اندر اپنی پاپولیرٹی ختم ہو چکی ہے، شاید وہ رسپانس نہیں ہے. خاص طور پر عمران خان صاحب کے جو زخمی ہونے کے بعد جو مختلف معاملات میں یو ٹرن کی باتیں کی جا رہی تھی، تو اس کے بعد یہ لگ رہا تھا کہ وہ پاپولیرٹی جو ہے وہ رہی. لیکن حالیہ ضمنی الیکشن جو 193 میں ہوا ہے، اس میں تو بالکل چیزیں کلیئر ہو کے سامنے آ گئی ہیں کہ عوام کے دماغوں میں، عوام کی سوچ میں ابھی بھی وہی چیز چل رہی ہے کہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ درست ہے. اور اس سے پہلے بھی جتنے ضمنی انتخابات، اور شاید میرا خیال ہے کہ جو نگران حکومت ہے یہ الیکشن کی طرف نہ جانا جو ہے ان کا، اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ان کو آپ پچھلے تقریباً 4-5-6 ماہ کے اندر جب سے نگران آئے ہیں، پنجاب کی کچھ جگہوں پہ بھی الیکشن ہوئے، ضمنی الیکشن ہوئے، نیشنل پہ بھی ہوئے، اور آج کا بھی جو رزلٹ ہے اس کے جو بھی آ رہا ہے سامنے، غیر حتمی نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ محسن لغاری بھاری اکثریت سے، یعنی کہ پیپلز پارٹی نون لیگ مل کے بھی لڑتے تو پھر بھی ان سے وہ زیادہ ووٹ حاصل کر رہے ہیں. تو یہ جو چیز سامنے آئی ہے کہ اب شاید وہ لوگ اسی وجہ سے فور جنرل الیکشن کی طرف نہیں آ رہے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے. دیکھیں ایک طرف آپ مہنگائی، پیٹرول، بجلی، گیس، کھانے پینے کی چیزیں اتنی مہنگی کر دیں گے تو کیا آپ عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ عوام آپ کے آ کے پھر آپ کو ووٹ دیں گے؟ پھر آپ آ کے یہ بھی کہیں کہ کوئی ریلیف نہیں ملے گا، ابھی مستقبل قریب میں کوئی ریلیف نہیں ملے گا. تو عوام بیوقوف تو ضرور ہیں، لیکن اتنے بھی بیوقوف نہیں ہیں کہ ان تمام چیزوں کے کہ وہ ایک بندہ 275-76 روپے کا لیٹر پیٹرول ڈلوائے اور اس کے بعد ووٹ ڈالنے جائے، اور وہ جا کے پھر جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے امیدوار مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو، ان کے امیدواروں کو ووٹ دے کے آ جائے. اتنے تو بیوقوف نہیں ہے نا عوام. بجلی کا آپ دیکھ لیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی، کیا ریٹ ہو گیا ہے بجلی کا، عام آدمی کا جینا مشکل ہوا ہے. اور ایسے میں پھر توقع یہ کرنا کہ شاید مسلم لیگ نون کا یا PDM کا کوئی امیدوار ضمنی الیکشن میں جیتے گا یا کوئی جنرل الیکشن میں جیتے گا، تو یہ تو میرے خیال ہے کہ دیوانے کا خواب ہے. اس مہنگائی میں، ان حالات میں عام آدمی جو میرے آپ جیسا معذم، ہم سڑکوں پہ جا کے احتجاج تو نہیں کر سکتے، ہم عدالتوں میں بھی اس طریقے سے نہیں جا سکتے، لیکن ہم اپنا غصہ ووٹ کی پرچی میں ضرور نکالتے ہیں. اب جیسے عمران خان صاحب نے اپنا 4.25 سال کے اندر بے شمار چیزیں انہوں نے لوز کی تھی، مہنگائی ان کے دور میں بھی ہوئی تھی، بے روزگاری بہت بڑھ گئی تھی، لیکن وہ تمام جو گند تھا وہ انہوں نے پچھلے 1 سال میں صاف کر کے اپنے ٹوکرے میں ڈال دیا ہے. اب ان کا ٹوکرا جو ہے وہ گند سے بھر گیا ہے، اور عمران خان صاحب کا جو ٹوکرا تھا وہ اب کافی زیادہ خالی ہو چکا ہے. لوگ ایک جیت دوسرے جو ہے جا رہے ہیں. شاداب